بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بھائیو، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عابد حسین قریشی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے چینل ہومیوپیتھک میڈیسن کے حوالے سے۔ تو دوستو بھائیو، آج کی اپنی ویڈیو میں ہسٹیریا کے بارے میں بتانا چاہوں گا، اور ہسٹیریا کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور یہ کس طرح کی بیماری ہے، اور ہومیوپیتھک میں خاص کر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے جو افادیت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو دوستو بھائیو، ہسٹیریا ایک وہ بیماری ہے جو میلز کی نسبت فیمیلز میں زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی کہ مرد حضرات کی نسبت خواتین میں ہسٹیریا کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ جذبات یا خوف کا احساس، بے قابو اور شدید اشتعال، یہ اس مرض کی خاص علامات ہیں۔ مسلسل زور سے مسلسل کہہ لگاتے رہنا، یعنی کہ بے ربط باتیں، ایسے ہنستے رہنا، روتے رہنا یا چڑچڑا پن وغیرہ، یعنی کہ پاگل پن کی جو علامات ہیں اس طرح کی جو ہے نا اس ہسٹیریا میں پائی جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ اکثر جو ہے نا ہسٹیریا کی جو بیماری ہے یہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا مردوں کی نسبت خواتین کو زیادہ ہی درپیش رہتا ہے۔ یہ مرض دوبارہ بھی ہو جاتا ہے۔ مریض جو ہے نا وہ اپنی توجہ مبذول کرانے کے لیے یا کسی ناموزوں حالت سے نکلنے کے لیے غیر فطری سلوک کرتا ہے۔ مریض اپنے حواس سے بے خبر رہتا ہے، اپنے آپ دیے گئے مشوروں یا مختلف امراض کا ڈرامہ کرتے ہوئے اپنی حرکات اور جذبات پر قابو جو ہے نا کھو بیٹھتا ہے۔ تو اپنی حرکات اور جذبات پر قابو کھو بیٹھتا ہے۔ مبالغہ آمیز رویہ اس مرض کی ایک عام علامت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک علامات تھیں چیدہ یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ہسٹیریا کے حوالے سے، یعنی کہ مریض جو ہے نا وہ مسلسل زور سے ہنستے رہنا، کہہ لگانا، رونا یا چڑچڑاپن یا اسی طرح کی پاگل پن کی جو حرکات ہیں وہ اس میں نمایاں ہوتی ہے، اور وہ اپنے جذبات پر قابو جو ہے نا وہ کھو بیٹھتا ہے اور مختلف امراض کا ڈرامہ بھی رچاتا رہتا ہے۔ یہ اس مرض کی ایک عام سی علامات ہیں، اور اس کی جو ہومیوپیتھک میں علاج ہے، جو ٹریٹمنٹ ہے، جو قابل ذکر چیدہ ادویات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان ادویات پہ ان علامات کے مطابق عمل کر کے جو نا کوئی دوائی چوز کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری ہومیوپیتھک میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ علامات کا جو ہے نا وہ خصوصی توجہ دینی پڑتی ہے۔ علامات کے مطابق ہی ہم کوئی دوا تجویز کرتے ہیں، اور وہ دوا انشاءاللہ فائدہ دیتی ہے اور اثر بھی کرتی ہے۔ تو چیدہ جو ادویات ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ان کی علامات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر کسی کے خاندان میں، کسی دوست احباب جاننے والے میں ہسٹیریا کا کوئی پیشنٹ ہے تو وہ ان علامات کے مطابق یہ دوائی تجویز لے سکتا ہے۔ اور اگر کسی دوست بھائی کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے 0333730325۔ تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ پہلی میڈیسن میں اس کی بتاتا ہوں آپ کو، جس کی علامات ہوں گی: مریض کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، توجہ کی سمت بدل دیتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا کیمفورا 30 میڈیسن آپ یوز کروا سکتے ہیں۔ تو دوسری جو ہے نا وہ عورت، جو خواتین گھبرا جاتی ہے، اعصاب کھو بیٹھتی ہے، کبھی مکمل طور پر ٹھیک نظر آتی ہے، کبھی ٹھیک نظر نہیں آتی، ہمیشہ چڑچڑی رہتی ہے، کمزور کرنے والا اس کو پسینہ آتا رہتا ہے، کمزوری اس میں واضح طور پر فیل ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ مریضہ، وہ خاتون کمزور بھی نظر آئے گی اور پسینہ بھی ہوگا، گھبرا بھی جاتی ہوگی، اعصاب کھو بیٹھتی ہوگی، مکمل طور پر کبھی صحت مند نظر آتی ہے، کبھی جو ہے نا بیمار نظر آتی ہے، اور چڑچڑا پن اس میں ہمیشہ رہتا ہوگا۔ اس کے لیے کیسٹوریم 30 میڈیسن ہے، یہ قابل ذکر دوائی ہے، یہ بھی آپ یوز کروا سکتے ہیں۔ تو تیسری دوائی میں آپ کو بتاتا ہوں سائیکوٹا 200۔ یہ اس کی علامات یہ ہے کہ حواس میں کمی رہتی ہیں، پٹھوں میں ناگوار گھماؤ اور اینٹھن ہوتی ہے، حالت خوفناک حد تک خراب بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ سائیکوٹا 200 یوز کروا سکتے ہیں۔ لاسٹ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں اگنیشیا
200 یہ دورہ پڑنے پر 10 بوند جو ہے نا مدر ٹنچر ہر گھنٹے بعد دے سکتے ہیں آپ۔ دورہ پڑنے پر جب دورہ مریض کو پیشنٹ کو پڑا ہو ہسٹیریا کا، یعنی کہ اول فول بکرا ہو، پاگل پن کی حرکات یا کچھ بھی ایسی اشتعال والی ہوں، اس وقت اس کے مدر ٹنچر کی 10 قطرے جو ہے نا آپ ہر گھنٹے بعد دے سکتے ہیں۔ اس کی علامات غم اور فکر کے اثرات ہوں گے، دکھ بھری آہیں بھرنا، سسکیاں، کپکپاہٹ، بے خوابی، مشتعل جذبات، جوش اور غم میں تیزی سے بدلتے رہتے ہیں، جوش اور غم تیزی سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو ایک نہایت اہم دوا تازہ مرض کے لیے ہے۔ جب تازہ ہسٹیریا کا دورہ پڑ رہا ہو تو اس میں آپ اگنیشیا 200 بھی یوز کروا سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم اپنے چینل ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے اپنے جو ہے نا سامعین دوستوں کے لیے مختلف امراض بتاتے رہیں گے اور ان کے علاج بھی بتاتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی دوست کا کوئی فائدہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا رابطہ رہے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔